اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین و ناظرین اور منصب صدارت پر فائز استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر بحث کروں گا اس کا نام ہے غوث اعظم افضل الاولیاء۔ سامعین محترم حاضرین کرام، تقوی کے 3 درجے ہیں۔ اول، شرک و کفر سے بیزار ہو کر دائمی عذاب سے بچنا، اور دوم، ایسے اقوال و افعال سے بچنا کہ جن سے گناہ لازم آ جائے، اور سوم، ہر اس کام سے بچنا کہ جن سے آدمی حق سے غافل ہو جائے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ یوں بیان فرمایا کہ آسیاں از گناہ توبہ کنند، عارفاں از عبادت استغفار، یعنی کہ جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں کی توبہ تو کرتے ہیں، لیکن جو عارفین حق ہیں وہ اپنی عبادت کو ناقص سمجھتے ہوئے معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ رہبر واقف اسرار طریقت غواص بحر حقیقت حضور سید معاب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ازروئے خاندان سے ممتاز و منفرد ہیں، کیونکہ جس خاندان کو نسبت قرابت و رسول حاصل ہو اس کی مثیل و نظیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جتنے ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کمالات، علم و حمل، صبر و شکر، تقوی اور پرہیزگاری، امانت و دیانت، سخاوت و قناعت جیسی بے بہا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور یہی اس کے حق میں اساس اور کلید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی مذکورہ بالا روشنی اصول کی روشنی میں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین کے فضائل و کمالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، کیونکہ الشاب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جنون کا حصہ ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جن نفوس قدسیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے وہ اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا عالم شباب ہے، وصول اللہ کی راہ پر گامزن ہے، اپنے مقصود اصلی کے لیے شب و روز سرگرداں ہیں، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے ہیں۔ اسی حالت میں دریا کے کنارے سے گزر ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، آپ اس سیب کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ جب کھاتے ہیں تو ساتھ ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، بلا اجازت کھایا ہے، یہ ٹھیک نہیں، جا کر مالک کو تلاش کرتا ہوں اور اس سے معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ جس طرف سے سیب آیا ہوتا ہے آپ اس طرف چل دیتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک باغ نظر آتا ہے جس کے ایک درخت کی شاخیں دریا کی طرف تھیں۔ آپ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو باغ ہے وہ حضرت عبداللہ سومی کا ہے۔ حضرت عبداللہ سومی بھی خدا ترس بزرگ تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر معافی طلب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومی اپنی نور فراست سے سمجھ جاتے ہیں کہ نوجوان اور نوجوانوں کی طرح نہیں، آپ پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ تمہیں کچھ دنوں تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ باغ کی رکھوالی مدت معینہ تک کرتے ہیں۔ باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد جب مدت معینہ پوری ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں حضرت عبداللہ سومی کے پاس اور جا کر پھر معافی طلب کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں کہ میری ایک اور شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بلا جھجک اس شرط کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شرط ایسی شرط تھی کہ حضرت ابو صالح کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی، لیکن قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر کہ جن کے لیے دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی کے سامنے ناپائیدار دنیا کی ذلت و رسوائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ حسن و جمال کا پیکر، حسین اور خوبصورت سلیم الاعضاء لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ فوراً واپس آتے ہیں، حضرت عبداللہ سومی کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ شاید غلطی سے میرے حجرے میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، میں نے جو اپنی دختر نیک اختر کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی تھی ان کا مطلب یہ تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ میری یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میں نے تمہیں یہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی حق کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی ٹانگوں سے لنگڑی ہے، یہ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی ناجائز جگہ کی طرف جانے کے لیے اپنے قدم نہیں اٹھائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، میری یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ناحق بات کو اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ یہ اگر اندازہ کیا جائے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین کا تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کا یہ عالم ہے تو اس گلشن سے کھلنے والے پھول کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم بھی بول اٹھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔